میرا نام احمد کمال ہے۔ ویسے تو میرا کام ایک مشہور ملکی شمارے میں کہانیوں کی تراش خراش کرنا ہے، مگر لفظ دائیں بائیں کر کے جو کچھ لکھتا ہوں وہ میرے شمارے والے بہت عزت افزائی کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں۔ ویسے مصنف کمال کہلانا میرا سیروں خون بڑھا دیتا ہے۔ ان سب کے بعد جو میری آمدنی بن جاتی ہے، مجھ جیسے گھر گھرستی سے بیزار اور خاندانی رونقوں سے بے بہرا انسان کا گزارا بآسانی ہو ہی جاتا ہے۔ کافی دن ہو گئے مجھ پر اچانک جنون سوار ہوا کہ میں کوئی ایسی خوفناک کہانی لکھوں جس سے پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر کہانی کا پلاٹ سوچنے بیٹھا تو وہی گھسے پٹے واقعات ذہن میں بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہونے لگے، جیسے انتقام کی آگ میں بھٹکتی مظلوم کی روح، آسیبی گھر، بھوتوں والا قبرستان وغیرہ وغیرہ، اور میں ان کو خاطر تواضع کیے بغیر رخصت کرتا رہا۔ مجھے کوئی ایسا انوکھا واقعہ چاہیے تھا جو پڑھنے والے میں تھرتھری مچا دے، مگر کہاں سے لاتا ایسا واقعہ؟ آج دفتر سے چھٹی کر کے میں نے گھر میں آرام کرنے کا سوچا تھا۔ سپہر کو میں ہوا خوری کی غرض سے باہر نکل آیا اور نکڑ کی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ خرید کر اپنے گھر سے تھوڑی دور کافی پرانے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی تو پرانا سا پل اور زمین عذاب الہی سے ڈر کر لرز جاتے تھے۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں بھی رکتی تھیں۔ خیر میں اسٹیشن کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کووں کی کائیں کائیں عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ میں اسی سکون کو محسوس کرتے ہوئے ڈراؤنی کہانی کے تانے بانے بننے لگا۔ میرے خیالات عروج پر تھے کہ ریل گاڑی کے وسل نے میرے خیالات کو جھنجھوڑا۔ میں نے سوچا ابھی گاڑی گزر جائے گی، مگر شاید اس کو کراس پڑ گیا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گئی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے مسافروں سے نظر ہٹا کر سگریٹ سلگا لیا اور خیالوں کی عمیق گہرائیوں میں کھو گیا۔ ابھی کہانی کا پلاٹ سوچ ہی پایا تھا کہ ٹرین میں سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آیا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے آتے ہی ایک ناگوار بو محسوس کی تھی اور تھوڑا سا کھسک کر دور ہوا۔ اب اسے یہ کہتا تو اچھا نہ لگتا کہ آپ میں سے بدبو آ رہی ہے۔ کیوں بھائی کمال احمد؟ میں نے اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ مسلے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، کھچڑی داڑھی، عجیب سے دانت اور اس کے وجود سے اٹھتی بو، وہ بالکل انجان شخص تھا میرے لیے۔ کیا ہم کہیں ملے ہیں؟ میں نے اپنی یادداشت کھنگالنا شروع کی تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں اس سے کہیں مل چکا ہوں۔ ملے ہیں اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں سر دھنتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لوگ شروع سے پسند نہیں تھے جو گھما پھرا کر بات کرتے ہوں، اس لیے میں بیگانگی دکھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں آئے کہانی کے واقعات کو از سر نو ترتیب دینے لگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہانیوں کو بنتے بنتے خود کسی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی گھمبیر آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے جیسے بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ وہ جادوگر تھا یا کوئی مستقبل شناس؟ جو کوئی بھی تھا، اس وقت بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ البتہ ان کے دیکھنے کا انداز مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ گاڑی کا وسل بجا تو میں نے ایک پر اطمینان سانس لی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کا خام خواہ مرید ہونے سے پہلے جان تو لوں، کہیں اس نے اپنی طرف سے ہوائی اڑائی ہو اور وہ درست جگہ لگی ہو اور میں اسے مستقبل شناس سمجھ کر مرعوب ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے میں متاثر نہیں ہوا ہوں۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسٹیشن کو الوداع کہتی جا رہی تھی۔ کہانی کی تلاش میں ہو تم، ایسی جو لوگ مدتوں یاد رکھیں؟ اس نے میری بات کاٹ کر پھر سے مجھے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ جی، اب میں نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا، مگر قریب نہیں کھسکا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بو مجھے گراں گزر رہی تھی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں وہاں بحالت مجبوری بیٹھا تھا۔
کل مجھے اسی وقت ملنا یہاں، اس نے کہا اور میری کوئی بات سنے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا مجھے حیران مگر خوش چھوڑتا اسٹیشن سے نکل گیا۔ میں ترنگ میں گھر آ گیا۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل آتی ہی نہیں۔ پوری رات بے چینی سے اور کل کے انتظار میں گزری۔ وقفے وقفے سے میں جاگتی آنکھوں سے داد و تحسین کے الفاظ سے بھرے خطوط والے خواب دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اگلے دن میں مقررہ وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا۔ آج کل سے بھی زیادہ سناٹا تھا کہ شاید مجھے ہی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے چند لمحوں کے مضطربانہ انتظار میں زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور سگریٹ سلگا لی۔ انتظار گراں گزر رہا تھا، مقررہ وقت سے اوپر ہو گیا تھا، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ آج تو ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھار دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، سو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں۔ حقیقتاً مجھے ایک اچھی کہانی کے لالچ نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے نرغے میں لیا اور موٹے موٹے بارش کے قطرے مجھے بھگونے لگے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا۔ بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گئی، مگر اچانک میرے مسکراتے لب سمٹے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ وہ بھی ایسی جیسی کل والے آدمی میں سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی اور ان بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ اپنی خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پر لکھے الفاظ پڑھے تھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ کل والا ہی آدمی تھا، مگر اتنا برا۔ اس کے چہرے کا ماسک جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جنبش دی اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں خواب جیسا کچھ نہیں تھا، وہی سنسان اسٹیشن، دور سے آتی بسوں کے ہارن کی آواز۔ میں نے خواب کے بارے میں سوچا تو پھر لرز اٹھا۔ اف، یہ خواب تھا۔ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پوچھا اور جانے کا ارادہ باندھا تھا کہ مجھے اس خپتی آدمی پر غصہ آ گیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی انجانے خپتی پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کی وسل سنائی دی۔ میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، کسی امید کے لیے دوبارہ رک گیا۔ ٹرین کل کی طرح ہی رک گئی۔ میں نے بےتاب نظروں سے اندر دیکھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بلکتے بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا اور اس کے پیچھے بچے کو پانے کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا۔ وہ بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہے ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا، اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکتی۔ بچہ بھی ماں کی گود کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر سمن بکمن بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے نیازی اور بے رحمی پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے تھے۔ اوئے خپتی انسان، چھوڑ بچے کو، میں نے چلا کر کہا اور بینچ سے اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے اٹھا، مگر اس خپتی انسان نے میری بات سن کر نظر انداز کر دی۔ دوسری پٹری پر
पीछे से आती ट्रेन के विसिल पर उस आदमी का ध्यान बटाना था और अचानक मैं थम सा गया। उस औरत ने उस आदमी को पटरियों पर धक्का दिया था। उसका मकसद बच्चे को उस आदमी से बचाना था, मगर ये क्या, वो जालिम इंसान बच्चे को दबोचे ही ट्रेन की दूसरी पटरी पर गिरा और आनन फानन तेज रफ्तारी से उसी पटरी पर आती ट्रेन इन दोनों को रोनती हुई चली गई थी। औरत धाड़े मारते हुए वहीं बैठ गई। बच्चे की कटी फटी लाश देखकर मेरा दिल गम से फटा जा रहा था और मुझे ट्रेन में मौजूद इंसानों की इंसानियत पर शक हुआ। क्या ये लोग इतने बेहिस थे? मैं ट्रेन के ना रुकने पर भी हैरान था। ट्रेन का विसिल फिर सुनाई दिया था। एक और ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी जिस पर पहले ही 2 लाशें पड़ी थी। अचानक दहाड़े मारती औरत की दहाड़े बंद हुई और वो उसी लुटे पिटे हुलिये में उठी। उसका चेहरा सपाट था। मैं जैसे जान चुका था कि वो क्या करने वाली है। मैं इससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, इसलिए उसको बचाने के लिए भागा। ट्रेन नजदीक ही आ गई थी, मगर ये क्या, उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचकर मेरा सर चकरा गया था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। हत्ता कि वो लाशें भी गायब थीं। मैं सुन्न हो गया। तेरी मौत तैयार है। उसी वक्त मुझे उस आदमी की सरगोशी सुनाई दी थी और मैं जो पटरियों के किनारे पर खड़ा था, खौफ से अपना तवाज़ुन कायम न रख पाया और गिर गया। मगर पटरी पर ना वो ट्रेन थी जिसमें से औरत और आदमी निकले थे, न दूसरी ट्रेन के आसार। अलबत्ता नोकीले पत्थरों पर गिरने की वजह से मुझे बहुत चोटें लगी थी। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, मगर ये क्या, मेरी आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी जब मैंने तेज रफ्तार ट्रेन को उसी पटरी पर आते देखा जिस पर मैं जख्मी हालत में पड़ा था। मैंने अपनी जान बचाने की सर तोड़ कोशिश की, मगर नोकीले पत्थर मेरी हथेलियों और घुटनों में खुब गए। मैं कर्रा कर वहीं ढह गया। मेरी मौत यकीनी थी। मैंने कपकपाते हुए आंखें बंद कर ली। ट्रेन मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैंने कहानी लिखकर अंगड़ाई ली थी और वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 3 बजे थे। कहानी लिखते लिखते देर हो गई थी। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था और मुझे अपनी पहली लिखी गई खौफनाक कहानी इदारे को भिजवानी थी। मैं बिस्तर पर लेटा। न जाने कहानी पढ़ने वाले मुझे दांत पर रखते हैं या तनकीद करते हैं। खैर, आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। और मैंने सोचते हुए मुस्कुराकर लाइट ऑफ कर दी थी, मगर अलमारी के हैंगर में लगी मेरी शर्ट पर खून का एक कतरा अभी भी मौजूद था।